پرووائڈ کریں گے کہ جو فیلڈ میں ہمارے ساتھ جائیں گے 2 وقت کا کھانا پرووائڈ کریں گے. میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. ہم تو صرف انہیں 2 وقت کا کھانا پرووائڈ کریں گے. پرووائڈ یہ ہمیں کریں گی, یہ ہمیں ٹیکنیکل اسٹاف پرووائڈ کریں گی, یہ اپنا ایکوپمنٹ, اپنی لیبارٹریز ہمیں پرووائڈ کریں گی. ہم نے فیلڈ پہ جو نکلنا ہے, میں نے بتایا تھا ہم 2 چیزوں پہ کام کریں. ایک ریسرچ پہ ہم کام کریں, دوسرا ایکسپلوریشن پہ کام کریں, مطلب پہلا. دوسرا ہم کام کریں جو منرلز ہمارے آلریڈی ڈکلیئر ہیں, آلریڈی ویریفائڈ ہیں, ہو چکے ہیں, تو انویسٹرز کو باہر سے لانے کا ہمارا کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آئی تھنک مجھے امید ہے 1-2 ہفتے کے اندر ہی ہو جائے گا. ہم نے زیادہ اس میں بھی ٹائم نہیں لینا. تو یہ 2 چیزوں پہ کام کریں. تو اس وقت جو بڑا ایک رول یہ ہے کہ وہ ایک مل کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تمام یونیورسٹیز, میں نے بتایا جیسے اپنے شروع میں ساری چیزیں میں نے کلیئر کر دی تھی. لیبارٹریز ان کی ہوں گی, ٹیکنیکل اسٹاف ان کا ہوگا, ہمارا اپنا ٹیکنیکل اسٹاف ہوگا, اور انڈسٹریز جو ہوں گی وہ سارا مل کے ہم نے ان چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں, صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو یوٹیلائز نہیں کیا. سکتے ہیں اس اسٹیپ پہ آؤ. یہاں پر منتھس کی بات نہ کرو, یہاں پر ایئرس کی بات نہ کرو, یہاں پر بات کرو ود ان اے ڈیز, ود ان اے ویک ہم انویسٹمنٹ کیسے لا سکتے ہیں, اس چیز کو اجاگر کرنا ہے, اس چیز کو سمجھنا. اور وہ ایزی ہے. ہمارے جتنے بھی منرلس ہیں وہ سارے سرفیس پہ, اس کے لیے ہمیں سالوں مہینوں نہیں چاہیے. جسٹ ایک ایم او سی ہوگا, کمپنیز آئیں گی, اپنی انویسٹمنٹ کریں گی, کوئی اور فارمیلٹیز نہیں, کوئی ٹف نہیں ہے. کوئی اس میں اگر ہم جتنا اس کو ٹف بنائیں گے اتنا ٹف بنے گا. یہ 2 پالیسیز لے کے چلیں, جو ہماری لانگ ٹرم کی ہم نے اس کو بھی چل رہے ہیں, جو شارٹ ٹرم کی شارٹ ٹرم کو لے کے اس لیے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے ملک میں ایک انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک میں ایک انویسٹمنٹ آئے گی تو ہی اس کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں. اب ایس آئی ایف سی ایک چیز کرنے جا رہی ہے, مطلب ٹوٹلی, یعنی کہ کوشش بھی یہی ہے کہ پورے ملک میں کسی طرح ایک انویسٹمنٹ لائی جائے. تو سب سے پہلے میرا پلان یہ ہے, جو میں سب کو تجویز کرتا ہوں, میں نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس اس وقت ہے کیا چیز فوراً سے کرنے کے لیے, اس پہ آئیں. لمبے اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, 2 مہینے تو خالی ہماری ڈسکشن چلتی ہے, 6 مہینے تو ڈسکشن چلتی ہے, 8 مہینے کے تو پیپر ورکنگ پہ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. اور تو بھائی آپ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کب جاؤ گے, ملک میں پیسہ کب آئے گا. تو میری کوشش ہے کہ ہم اس طرف آئیں. اور آج ہمارا ایک ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے داؤد یونیورسٹیز کے اوپر, جو میرے خیال میں تمام الفاظوں میں بتا چکا ہوں کہ ہم ٹیکنالوجی کس طرح یوز کر رہے ہیں, اور یوٹیلائز کس طرح کریں ان کی لیبس کو, ان کی ٹیمز کو, ان کے جو اسٹوڈنٹ ان کو پریکٹیکل گراؤنڈ میں کس طرح لے کے جا رہے ہیں. کوئی ہمارا خرچہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو ہم ڈیجیٹلائز بھی کرنے جا رہے ہیں اپنے سارا سیٹ اپ کو, ایون کہ اس کے اندر اب تک میں نام نہیں لیتا, کہیں پر جو ہے نا بات کروڑوں روپے کی گئی تھی کہ بھائی یہ چیز ہوگا, تو آئی تھنک 10 کروڑ 20 کروڑ 40 50 کروڑ 70 80 کروڑ 1 ارب چاہیے ہوگا تو یہ پروجیکٹ ہوگا. ہم نے وہ صرف 5.5 لاکھ میں کیا. کیوں ٹف آپ بنا رہے ہیں؟ اس وقت جو نیڈ ہے ہماری, ہم اس کی طرف جائیں. اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ضائع کرتے پھریں اس کو. تو ہمارا ایک ایم او سائن ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. اور ابھی اس وقت ایک میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, آئی سی سی بی ایس یعنی کراچی یونیورسٹی سے ہم لوگ وہاں سے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ داؤد والوں کا ایم او یو سائن ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کا جو ایک اکوپمنٹ تھا ٹوٹل, وہ بایولوجیکل بیس کا تھا.
اب اس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں منرلز میں، جو کہ پاسبل ہے، جس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. جب مجھے پتا ہے، دیکھیں ایک ہی چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، پھل بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں، تو بھائی کیا منطق ہے؟ اس وقت ہمارے حالات وہ ہیں کہ بھائی نہیں، یہ صرف فروٹ کی ہے تو فروٹ کی نہیں، آپ کام تو لے سکتے ہیں نا. تو اس وقت ہم وہ چیز کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوگا کہ بایولوجیکل مشینوں کو آپ یہاں یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پاسبل ہے، کوئی امپاسبل نہیں ہے. اگر وہ مشینری ہم خریدیں تو میں نے 2 ارب بتا، یہ کم ہے، پھر بہت زیادہ چاہیے. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بنیں یا گورنمنٹ سے میں کچھ طلب کروں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ مل کے کام کریں گے. اور میری کوشش ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انڈسٹریز بھی ہمارے ساتھ ہیں، یونیورسٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی ایس پی بھی انشاءاللہ، اسپارکو بھی، آئی ایس ٹی بھی، سب کے ساتھ مل کے ہم سب جنگ لڑ رہے ہیں ملک کی. جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے بلٹس پیچھے رہ گئے. بھائی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جنگ ہی ملک کے لیے. جب ہم سب کی جنگ ہی ملک کے لیے تو ہمیں یہ باؤنڈریز ختم کرنی پڑیں گی کہ تم میری باؤنڈری میں نہیں آؤ، میں تمہاری نہیں آؤں. ختم کرنی پڑے گی. یہ وقت وہ نہیں ہے کہ ہم باؤنڈریز کی بات کریں. یہ وقت وہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، ملک کو کیسے ہم نے اسٹیبلٹی ملک میں لانی ہے، اس چیز پہ ہم نے بات کرنی. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائز کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ صحافیوں کے اتنے سوال ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز کیوں، یہ چیز کیوں. جب وہ پبلکلی پورا آپ کے سامنے ہوگا نا، تو کوئی بندہ آپ کے ساتھ، میں تو کیا، میرا ڈپارٹمنٹ تو کیا، آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. آپ کے ساتھ تمام لوکیشنز لائیو شیئر ہو رہی ہوں گی، آپ موقع پہ جا کے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ایک ہمارا الحمدللہ ایم او یو سائن ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور میری کوشش ہے ہمارا ایم او یو آج ہی سائن ہوا ہے تو ہم کل ہی فیلڈ پہ نکل جائیں. میں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، بالکل بھی ٹائم نہیں ضائع کرنا. میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ میرا ایک ہفتہ ضائع ہو. ایون کہ میں آن ورکنگ سیٹرڈے کو بھی ہوں. میں جب فرائیڈے کو چھٹی تھی، آئی تھنک راستے بند تھے، تو مجھے مجبوراً بائک پہ آنا پڑا. تو مطلب ہمیں کام کر رہے ہیں، مجھے سے کوئی میٹر نہیں ہے کہ مطلب بائک پہ یا کسی اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. سیٹرڈے کو بھی چھٹی تھی. ہم سارا دن میں اپنی ٹیم کو لے کے بیٹھا تھا آفس میں کہ ہمیں چیزیں بہتر کرنی. سنڈے کو بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے. میرا اسٹاف کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اتنا چھٹی دیتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں. تو میں کہتا ہوں 1-2 مہینے ٹف گزاریں، ملک کے حالات بہتر ہوں، اس کے بعد بیوی بچے ساتھ ہیں. چلیں کچھ بھی آپ پوچھ سکتے سوال. کوئی سوال؟